اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم لي خمسة اطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اللہ رب العزت نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آن لائن دروس عرفان القرآن کی اس نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اسم پاک، آپ کی کنیت، آپ کے القابات کے حوالہ سے ہماری پہلی نشست میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج دوسری نشست میں ہم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے فضائل پر گفتگو کریں گے، آپ کے مقام و مرتبہ پر بھی گفتگو ہوگی، اور آپ کے مقام کا اور آپ کے مرتبہ کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ سید کونین، سید دو عالم، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور محبوب خدا وہ جو کل انبیاء کے سردار ہیں، آپ کل انبیاء کے سردار کی صاحبزادی ہیں۔ جیسے محبوب خدا آقا علیہ السلام ساری کائنات میں حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام میں بے مثل ہیں، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ سارے جہانوں کی عورتوں میں بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں۔ ایک طرف آپ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو دوسری طرف یہ ایک شرف ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور دوسرا شرف کہ آپ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جہاں سے ولایت کے تمام چشمے پھوٹتے ہیں، سیدہ کائنات کو اس شخص کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حاضرین محترم، اہل بیت اطہار کے جس فرد کا تذکرہ بھی کریں، جس ہستی کا تذکرہ بھی کریں، وہ ہستی اپنی مثال آپ ہے۔ کیا خوبصورت جملہ کہا پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے، وہ کہتے ہیں کہ آؤ در زہرا پر دامن کو پھیلائے ہوئے، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ساری کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی جان کہتے ہیں، اور حضور جان کائنات ہیں۔ کل کائنات مصطفیٰ کو کائنات کی جان سمجھتے ہیں اور مصطفیٰ
सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा उनको अपनी जान समझते हैं। हाज़रीन मोहतरम, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की तरफ चलते हैं। हज़रत अनिल मिस्वर बिन मखरमा अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काला फातिमा तु बिदअतु मिन्नी फमन अग़दबहा अग़दबनी। ये हदीस पाक मुत्तफ़क़ुन अलैह है। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तु बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जान का टुकड़ा है, मेरी जान का हिस्सा है। मतलब क्या कि जिसने मेरी इस बेटी फातिमा को राजी कर लिया उसने मुस्तफ़ा को राजी कर लिया, जिसने मेरी बेटी को नाराज किया उसने मुस्तफ़ा को नाराज किया। हाज़रीन मोहतरम, ये बात वाज़े हो गई कि जो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपको दुख देता है या तकलीफ देता है, गोया उसने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुख दिया और तकलीफ दी। और जो मुस्तफ़ा को अज़ियत देता है और तकलीफ देता है, उसने वो तकलीफ और अज़ियत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं दी, बल्कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा के तहत जिसने मुस्तफ़ा को अज़ियत दी उसने अज़ियत खुदा को दी, और जो खुदा को अज़ियत देता है उस पे अल्लाह फरमाता है मैं लानत भेजता हूँ। हाज़रीन जी एहतशाम, फिर हज़रत अनिल मिस्वर बिन मखरमा ही रिवायत करते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमा फातिमा तु बदअतु मिन्नी युज़ीनी मा अज़ाहा। अब ये हदीस पाक इसको इमाम मुस्लिम ने और नसाई ने रिवायत किया है। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा तू मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे वजूद का हिस्सा है, इसे तकलीफ देने वाली चीज मुझे तकलीफ देती है। गोया जो सैयदा कायनात को तकलीफ देता है वो हकीकत में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमा फातिमा तु बदअतु मिन्नी युज़ीनी मा अज़ाहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा मेरी जिगर गोशा है, मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है, उसे तकलीफ देने वाली चीज़ मुझे तकलीफ देती है, मुझे अज़ियत देती है, और इसे मुशक्क़त में डालने वाला मुझे मुशक्क़त में डालता है। फिर अगली जो हदीस पाक बयान कर रहा हूँ उसके रावी हैं सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अलियन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिफातिमाता इन्नल्लाह यग़दिबु लिग़दाबिकी व यरदा लिरदाकी। हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैयदा कायनात से फरमाया कि बेशक अल्लाह तुम्हारी नाराजगी पर नाराज होता है और तुम्हारी रजा पर राजी रहता है। मतलब क्या हुआ कि ए मेरी बेटी फातिमा कि तू जिससे नाराज हो जाए, तू नाराज हो जाए तो रब नाराज हो जाता है, तू राजी हो जाए तो राजी हो जाता है। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की रज़ा में अपनी रज़ा को रखा। जो जिससे सैयदा कायनात राजी हो गई उससे रब भी राजी हो गया। रब क्यों राजी हो गया? इसलिए कि उससे मुस्तफ़ा राजी हो गया, और मुस्तफ़ा जिससे राजी हो गए खुदा उससे राजी हो गया। फिर अनिल मिस्वर बिन मखरमा फिर रिवायत करते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमा फातिमातु शजनतुन मिन्नी यबसुतुनी मा यबसुतुहा व यकबिदुनी मा यकबिदुहा। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक फातिमा मेरी शाख है, यानी फातिमा मुझसे है। फिर फरमाया जिससे इसे खुशी होती है, फरमाया उस चीज़ से मुझे भी खुशी होती है। गोया पहले रज़ा
جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے مصطفیٰ راضی ہو گئے. اب جس سے فاطمہ خوش ہو گئیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے مصطفیٰ خوش ہو گئے, اور جس سے مصطفیٰ خوش ہو گئے اس سے خدا خوش ہو گیا. آگے چلیے, پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیل تھے, اور مرض وصال میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کو اپنے پاس بلایا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس بلا کر بٹھایا, اور بٹھا کر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے کان میں سرگوشی کی. جب سرگوشی کی تو سیدہ کائنات نے وہ جو زبان مصطفیٰ سے جملے نکلے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ جملے سن کر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ رونے لگ گئی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے پاس بلایا, آپ کے کان کو اپنے قریب کیا, اور کان میں آقا نے پھر سرگوشی کی. جب دوبارہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ مسکرانے لگ گئیں. جب مسکرانے لگ گئیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام نے پہلے سرگوشی فرمائی تو آپ رونے لگ گئیں, پھر سرگوشی فرمائی تو آپ مسکرانے لگ گئیں, وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پہلے جب سرگوشی فرمائی تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اسی مرض میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا, میرا وصال ہو جائے گا, تو اس بات پر میں رونے لگ گئی. اور جب دوبارہ سرگوشی فرمائی تو اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار سے سب سے پہلے آقا نے فرمایا جو مجھ سے ملے گا بیٹی فاطمہ وہ آپ ہوں گی, وہ تو ہوگی جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گی. پھر حاضرین محترم, ان ابن بریدہ ان ابیہ قال کان احب النساء الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہا ومن الرجال علی. حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی, اور مردوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو محبوب تھے. اس حدیث کو امام ترمذی, نسائی اور امام حاکم نے روایت کیا. پھر اگلی جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد نے اس کو روایت کیا. ان ثوبان مولا رسول اللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سافر کان آخر عہدی بانسان من اہلی فاطمہ واول من يدخل علیہا اذا قدم فاطمہ تا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو سفر کا ارادہ کرتے ہوئے ملاقات کرتے, رشتہ داروں کو ملتے, اہل و عیال کو ملتے, تو سب سے آخر پر جس شخص سے ملاقات کرتے وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہوتی. اور جب سفر سے واپس آتے تو آپ فرماتے ہیں واپسی پر سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سے ملاقات کرتے وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہوتی. حاضرین ذی احتشام, اب آگے چلیے. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کو بیان کیا ہے امام احمد نے اور امام حاکم نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ قال نظر النبی الی علی و فاطمہ والحسن والحسین سلام اللہ علیہم فقال انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن اور حضرت حسین سلام اللہ علیہم کی طرف نظر التفات کی اور فرمایا جو تم سے لڑے گا, آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے لڑوں گا, جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا. یعنی جو تم سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا, جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا, جو تم سے عداوت رکھے گا میں اس سے عداوت رکھوں گا, جو تم سے دشمنی کرے گا میں اس سے دشمنی کروں گا, اور جو تم سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا.
اور پھر آقا علیہ السلام نے آخر پہ فرمایا جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ حاضرین محترم، پھر اگلی حدیث پاک اس کو روایت کیا ہے امام حاکم نے، اور راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتی ہیں کانت فاطمہ سلام اللہ علیہا اذا داخلت علیہ قام الیہا فقبلہا ورحب بہا واخذ بیدہا فاجلس فی مجلسہ وکانت ہی اذا دخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قامت الیہ مستقبلۃ وقبلت یدہ۔ آپ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کو بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشست پر بٹھا لیتے۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رونق افروز ہوتے آقا دو جہاں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بھی کھڑے ہو کر اپنے بابا کا استقبال کرتی، اور استقبال کرتے ہوئے آپ کے دست اقدس کو بوسہ دیتی۔ معزز حاضرین محترم، اب آگے جو حدیث پاک بیان کر رہا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال قال علی بن ابی طالب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایما احب الیک انا ام فاطمہ قال فاطمہ احب الی منک وانت اعز علی منہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کو میرے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دونوں میں سے کون زیادہ عزیز ہے؟ یہ سوال مولا علی شیر خدا نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے سب سے زیادہ پیاری۔ سبحان اللہ، آقا دو جہاں وہ کل کائنات کے دولہا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی زبان اقدس کے جملے سماعت فرمائیے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ پیاری ہے، اور پھر ساتھ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تم میرے نزدیک اس سے زیادہ عزیز ہو۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ فاطمہ سب سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو، حضور کے یہ جملے بتاتے ہیں کہ یہ نفوس قدسیہ جو اہل بیت اطہار کے ہیں ہر ایک سے بڑھ کر ہر ایک کی الگ شان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی بغض رکھے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی عداوت رکھے، کوئی دشمنی رکھے، کوئی نفرت رکھے، کیونکہ یہ ساری ہستیاں مصطفیٰ کو ایک سے بڑھ کر عزیز ہیں، تو گویا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے بتانے کا کہ لوگوں سمجھو اس بات کو کہ جو میری اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے ان کا تعلق میرے ساتھ ہوگا، جو میری اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھیں گے وہ در حقیقت میری اہل بیت کے دشمن نہیں، وہ در حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ پھر حاضرین محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمن او سیدۃ نساء هذه الامہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ سے فرمایا، آقا علیہ السلام نے، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کائنات کی ساری عورتوں حتیٰ کہ میری امت کی تمام عورتوں کی سردار آپ کو بنا دیا ہے۔ حاضرین ذی احتشام، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اقدس سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے مقام کو بیان کر رہے ہیں، آپ کی شان کو بیان کر رہے ہیں، آپ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ یہ ساری گفتگو اور یہ ساری احادیث مبارکہ ہمیں درس کیا دے رہی ہیں کہ لوگوں اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا عقیدہ بچانا ہے، اپنی آخرت بچانی ہے، تو پھر کیا کرو؟ در
رسول کے ساتھ اہل بیت اطہار کے در کے ساتھ بھی جڑ جاؤ۔ یہ وہ در ہے کہ جس در کے ساتھ کوئی جڑ جاتا ہے تو پھر صرف آخرت ہی نہیں بنتی بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، آپ کی نظر کرم بھی آپ کو نصیب ہوتی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر رب کائنات اپنا کرم اور اپنا فضل وہ اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرما دیا تھا کہ آپ کے قریب اور آپ کے پاس وہی آئے گا جس کو اللہ رب العزت نے ظاہری و باطنی رب کائنات نے حلاوت عطا کی ہوگی اور روحانیت عطا کی ہوگی، ورنہ جنہیں رب کائنات غلاظت اور گندگی عطا کرتا ہے اور جو نجس ہوتے ہیں، اللہ پاک نے تو قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ نجاست اور غلاظت ہم نے ہر طرح کی ناپاکی کو اے اہل بیت اطہار تم سے دور کر دیا ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیں کہ جو اہل بیت اطہار کے قریب آئیں گے، آپ سے محبت کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین یہ احتشام، آخری حدیث پاک پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کے مقام کا اندازہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کل صحابہ جو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آتا، آقا پکارتے، اپنی طرف بلاتے تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا حکم کیجئے۔ ہر شخص آقا کی بارگاہ میں، ہر صحابی آ کر یہی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ حکم کیجئے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ مگر قربان جائیں کل کائنات، کل صحابہ، ساری مخلوقات، کل انسانیت جس ہستی پہ اپنی جان قربان کر رہی ہے اور اپنا تن من دھن قربان کر رہی ہے، اس ہستی کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ آقا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا تن من دھن سب کچھ آپ پہ قربان، آقا حکم کیجئے۔ وہ مصطفیٰ جس پہ کل کائنات قربان ہو رہی ہے، وہ محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ کو فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، تو میری جان کا ٹکڑا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، ساری کائنات فاطمہ مجھ پہ قربان، میں محمد فاطمہ تجھ پہ قربان۔ حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ فاطمہ ساری کائنات مجھ پہ قربان اور میں محمد تجھ پہ قربان، یہ بتاتا ہے کہ لوگوں اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کی زندگی اور محبت کے ساتھ جوڑ لو۔ یہ وہ تعلق قلبی ہے، یہ وہ نسبت ہے کہ جہاں آپ کی دنیا بنے گی وہیں آپ کی قبر کی منزلیں آسان ہوں گی، وہیں حشر کی منزلیں آسان ہوگی۔ اور وہ بھی آپ مرحلہ یاد کریں کہ جب روز محشر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تشریف لائیں گی تو حکم ہوگا اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، کیوں؟ محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے۔ ارے جن کے ادب میں اور جن کے حیا میں رب کائنات سب کی نظریں جھکا رہا ہے، اس بیٹی کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بس آخر پہ یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں اپنے آپ کو بارگاہ اہل بیت میں جھکا لو، اپنا تعلق قلبی اہل بیت اطہار سے مضبوط کر لو، کیوں کہ یہ وہ تعلق ہے جو آپ کی دنیا بھی بنائے گا، آپ کی آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں مقام اہل بیت اور مقام سیدہ فاطمہ الزہرا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔